بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ کمشنر پنڈی جنہوں نے الزام لگایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان پر اور الیکشن کمیشن پر، اور یہ کہا تھا کہ دھاندلی کا الزام لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ مجھے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہیں آپ کچہری چوک میں لٹکا دیں کیونکہ ہم نے دھاندلی کی ہے، اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی پنڈی ڈویژن میں ہوا، جس میں قومی اسمبلی کی نشستوں میں ہارے ہوئے لوگ جو نون لیگ کے تھے ان کو جتوایا گیا اور جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہروا دیا گیا، یہ سب کچھ میں نے کیا اور مجھے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اس کمیٹی کے سامنے جو الیکشن کمیشن نے بنائی ہے تحقیقات کے لیے، اور میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اگلے 2-4 منٹ میں پوری تفصیل کہ انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر اپنی جو قانونی جو ان کی ڈیڈ لائنز تھیں انتخابی نتائج مرتب کرنے کے حوالے سے، اس کو پھر دوبارہ وہ پورا کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ قانون اور آئین سے انحراف ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیز انہوں نے پوری نہیں کی اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا ایک جو منافقت ایڈمنسٹریشن کی آپ کو نظر آئے گی، اڈیالہ جیل کے حوالے سے حکام نے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ بشرا بی بی کو ہم بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی رسک ہے، وہاں پر سیکیورٹی مناسب نہیں ہے، اور اس سے بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں محفوظ نہیں ہے اور وہاں پہ ایک سیکیورٹی رسک ہے، تو عمران خان کو پھر کیسے وہاں پر آپ نے رکھ لیا؟ عمران خان کو کیا سیکیورٹی رسک جو ہے وہ بشرا بی بی سے کم ہے؟ بلکہ بشرا بی بی کا جو سیکیورٹی رسک ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ان کی اہلیہ ہیں۔ ان کو بنی گالہ میں اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے اس میں نہیں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر عمران خان کو کیوں رکھا ہوا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر سیاسی جماعت کا بانی چیئرمین ہے، جس کے نام پر لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، جس کے نام پر لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ایک امیدوں کا محور ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو اس وقت کچھ ہوتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے پاکستان پر؟ اور یہاں پر اڈیالہ جیل حکام یہ رپورٹ دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ کو وہاں پر رکھنے میں رسک ہے، تو عمران خان کا جو رسک ہے اس کو نہیں دیکھا جا رہا، پھر اس کو ان کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ تو خیر منافقت کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن اوورآل اڈیالہ جیل کے حوالے سے یہ بات ہے کہ کیونکہ وہ جس جگہ اس لوکیٹڈ ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جو اس سے اوپر ہے، اور اگر پہاڑی پر سے، اور وہ پہاڑی پوری طرح سیکیور نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس پہاڑی کے اوپر سے کوئی آدمی کچھ اگر حملہ کرنا چاہے اڈیالہ جیل پر تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پہاڑی سیکیور نہیں ہے، وہاں پر کوئی سیکیورٹی حکام نے اس کو نو گو ایریا نہیں قرار دیا ہوا، کوئی بھی گروپ کوئی بھی شخص چڑھ سکتا ہے، تو وہ ایک اوورآل جو ایک رسک ہے وہ تو موجود ہے۔ لیکن آپ عمران خان کو اس جیل میں رکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے، لیکن بنی گالہ میں جہاں بشرا بی بی صاحبہ پچھلے 6 دنوں سے 7 دنوں سے شدید ترین بیمار ہیں، ان کو کھانے میں خدشات ہیں کہ کچھ ملا کے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے، فیملی سے نہیں ملوایا جا رہا، وکیل سے نہیں ملوایا جا رہا، تو جناب یہ سیکیورٹی رسک کی بنیاد پر آپ کیا اس وقت کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک حکام کی منافقت جو اڈیالہ جیل میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رپورٹ پیش کی اس میں یہ بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جج صاحب جب یہ سماعت کے لیے کیس آتا ہے تو اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے پٹیشن ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، میں بنی گالہ میں نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ ایک عجیب سا پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ جی وہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کچھ یہ ہو رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل دباؤ میں ہیں بشرا بی بی، مسلسل دباؤ میں ہیں، اور اس کیفیت کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہے، ان پر دباؤ ہے کہ عمران خان کو کسی کمپرومائز کی جانب وہ مائل کریں، یہ ایک پرسیپشن جو ہے یہ بلڈ ہوا ہے۔ اب آ جائیں ذرا
کمشنر پنڈی کے بیان پر، بڑا امپورٹنٹ بیان، انہوں نے جو الزام لگائے تھے وہ کل کمیٹی کے سامنے شام کے وقت پیش ہوئے. ان کو کمیٹی نے بلایا تھا، الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے جو تحقیقات کر رہی ہے، جس نے ڈی آر اوز کے جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں، بیان قلم بند کیے ہیں. کمشنر صاحب نے کہا کہ میں نے جو الزام لگایا، جو میں نے کہا، میں اس پر قائم ہوں. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے کیا، چیف الیکشن کمشنر نے آپ سے کہا تھا کہ نتائج کو اس طرح سے رد و بدل کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن کمیشن کے فون آئے، ان کے پاس فون کے ریکارڈز بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو افراد ہیں ان کے آپ فون چیک کریں، ان کے فورنزک کروائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس نے مجھ سے یہ کہا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں، آپ وہ فارم 45 کھولیں پنڈی ڈویژن کے، اور ان کو آپ کمپیریزن کر لیں، اور اس کے بعد فارم 47 دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر بےایمانی کی گئی ہے اور کس طریقے سے نتائج کو تبدیل کیا گیا. اور وہ سب کچھ ان کے علم میں ہے جن لوگوں نے یہ کیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور جو انہوں نے بیان دیا وہ بالکل ہوش و حواس میں تھا، وہ سچ پر مبنی تھا. اور میں اپنے بیان پر بالکل قائم ہوں کہ ہم نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. بالکل انہوں نے یہ جو ایک حکام کی کوشش رہی ہے، ان کی فیملی کی کوشش رہی ہے، لوگ گرفتار بھی ہوئے، ان کے پی اے کے گھر بھی چھاپا پڑا، دباؤ میں تھے کہ اپنے بیان کو تبدیل کریں. انہوں نے بالکل قطعی طور پر بیان تبدیل نہیں کیا. اور انہوں نے ایویڈنس، انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں ان کے فونز میں موجود ہے ایویڈنس، جنہوں نے مجھ سے بھی کہا اور جو وہ رابطے کرتے رہے کہ نتائج کو تبدیل کیا جانا چاہیے. تو فارم 45 انہوں نے کہا اگر آپ کھول کے دیکھ لیں، سارے آپ کے پاس پڑے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فارم 47 میں کس طریقے سے بے ایمانی کی گئی. اب جو میری تیسری سٹوری ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے، اس 14 دنوں کے اندر انہوں نے جو فارم 45 ہے اس کو اپنی ویب سائٹ پر انہوں نے لگانا تھا، اور اس کے بعد فارم 47 کو بھی لگانا تھا. اور 24 گھنٹے کے اندر جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے، جو پولنگ آفیسرز تھے، انہوں نے سارے نتائج مرتب کر کے الیکشن کمیشن میں بھیجنے تھے. نہ 24 گھنٹے میں وہ نتائج آئے، اور آج 22 فروری آج کا دن جو ہے وہ آخری دن ہے کہ جب سارے کے سارے فارم 45 الیکشن ویب سائٹ نے اپنے اس پہ لگانے ہیں، ویب سائٹ پہ لگانے ہیں. اور یہ سیکشن 95 جو ہے الیکشن ایکٹ 217 کا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. کمشنر پنڈی نے کہا کہ فارم 45 آپ کھول لیں. آئین یہ کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر سارے کے سارے جو فارم 45 ہیں وہ وہاں پر آپ نے لگانے ہیں. لیکن اس وقت آپ دیکھیں تقریباً 300 کانسٹیچوئنسیز جو ہیں اس پر انتخابی عذرداریاں اور اعتراضات کی سماعت ہو رہی ہے. تو فارم 45 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کھولنا ہی نہیں چاہتا. فارم 45 اگر کھل جائیں گے اور پھر اس کے بعد فارم 47 سے اس کا کمپیریزن کیا جائے گا، تو جو بے ایمانی کی گئی ہے، جو نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، جو الیکشن ہائی جیک کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کی کارکردگی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی. تو جناب یہ اس وقت صورتحال ہے. اور پھر اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ حکومت سازی کیسے آپ کریں گے؟ اس حکومت سازی کی قانونی آئینی حیثیت کیا ہوگی جہاں 300 الیکشن کی عذرداریاں ہیں، کمپلینٹس ہیں، کم از کم 300 سیٹس پر. تو یہ کیسے آپ اسپیشل سیٹس دے دیں گے؟ کیسے آپ حکومت سازی کر لیں گے؟ تو الیکشن کمیشن اپنی آئینی جو ان کی ذمہ داری تھی وہ نبھانے میں ناکام رہا ہے، ٹوٹل ناکام رہا ہے. تو جب جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اگر اس مقصد کو انہوں نے پورا نہیں کیا تو کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کون اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے؟ اور کیا جنہوں نے اس طرح سے انحراف کیا ہے آئین سے، اپنی جو آئینی جو پابندیاں ہیں اس کو پورا نہیں کیا، اور خاص طور پر وہ بھی نئی حکومت سازی کے حوالے سے، لوگوں کی ول کے حوالے سے، تو اس سنگین جرم کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.